الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الهدي ما اتبع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسوہ وہ ہے جس کی پیروی کی جا سکے۔ خیر الہدی متبع، ہدی اصل میں اسی سے ہادی بنا، گائیڈ۔ ہدی وہ ہوتا ہے جو اس کی ہدایات ہیں، جو اس کا عمل ہے۔ بہترین عمل وہ ہے کہ جس کو فالو کیا جا سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ادنا امتی کا خیال کرتے ہوئے زندگی میں وہی طریقہ اپنایا ہے جسے عام ایمان رکھنے والا بھی فالو کر سکے، نہ یہ کہ بس 2% لوگ اس پہ چل سکیں، جو بڑے اعلیٰ ایمان والے اور باقی منہ دیکھتے رہ جائیں، ایسا نہیں۔ انبیاء کو یہ کہا گیا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اپنی قوم کے پیچھے چلو، یعنی قوم کو آگے چلاؤ۔ اور ایسا ہی آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صحابہ کو اپنے آگے کر لیتے تھے اور خود ان کے پیچھے رہتے تھے، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کو پتہ، جب قافلے چلا کرتے تھے تو اس میں مختلف ماڈل کی گاڑیاں ہوا کرتی تھی، تو قافلے نے اگر اکٹھا چلنا ہے، رستے میں کسی وقت بھی پاسپورٹ چیک ہوتے تھے، تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ قافلہ اکٹھا رہے تاکہ سب کے پاسپورٹ بیک وقت چیک کروائے جا سکیں۔ اس لیے کہ پاسپورٹ پی آر او کے پاس ہوتے تھے، وہ پی آر او ایک ہی گاڑی میں سوار ہو سکتا تھا نا، وہ 10-20 گاڑیوں میں تو سوار نہیں ہو سکتا تھا، تو پاسپورٹ اس کے پاس ہوتے تھے، لہذا ساری گاڑیاں ساتھ لے کر چلتے، اور جو سب سے ادنا رفتار والی گاڑی ہوتی تھی نا، جو 80 کلومیٹر چل سکتی تھی، سارا قافلہ 80 سے چلتا تھا، تب قافلہ اکٹھا رہتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساتھ لے کر چلنے والا اسوہ بنایا تاکہ ساری امت اس پر چل سکے۔ 8 رکعت پڑھی زیادہ زیادہ رات کی۔ ہمارے یہاں آپ سنیں گے کہ فلاں جو ہے وہ اتنے ہزار نفل پڑھ لیتا تھا، 50,000 نفل پڑھ لیتا تھا۔ بس آپ سن لیں وہ بات اور ان کو آپ دیوتا مان لیں، اور جا کے بھینٹ چڑھائیں ان کو، ان کے قدموں میں جا کے مال متار رکھیں، اور ان سے دعا کے لیے کہیں کہ جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر کلمے والا پہنچا ہوا، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ تو اپنی دعا ایسا ہے جیسے کوئی بندہ ادب کرتا ہو، کسی کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا بھی ادب کرنا چاہیے، ہر فیلڈ کا جو عالم ہے اس کا ادب کرنا چاہیے، ہر فیلڈ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ کرے۔ آپ بیمار ہیں، اب آپ کہیں گے ادب کے ساتھ کہ پیر صاحب آپ دوائی کھا لیں، میرے لیے بس دعا کر دیں۔ جو بیمار ہے وہی کرے گا نا۔ یہ جو دعا رکھی گئی ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ رحم مادر میں لکھ دیا گیا ہے۔ دعا کیوں رکھی لی؟ کچھ چیزیں مشروط کر دی گئی، اگر مانگے گا تو دے دو، یعنی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہیں، لیکن آپ دعا کی صورت میں چیک دیں گے کیش ہونے کے لیے تو وہ کیش ہو۔ وہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس لیے کہ بندے کی اللہ پاک سے دعا سلام ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک کبھی کسی کے ہاتھ کو جھٹلاتا نہیں، وہ بڑا کریم ہے۔ اس لیے کہا قال ربکم ادعونی،
حضور تک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب میرے بارے میں آپ سے بندے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں تو سب کے قریب ہوں، وہ ہر بندے کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سب کے قریب، سب کی سنت۔ تو اسوہ اصل میں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر میں سے بنایا اس لیے گیا تاکہ وہ بشر کے لیے اسوہ بنے، بشر کے لیے اسوہ بنے۔ اگر اللہ پاک فرشتے کو بھیج دیتا تو وہ کسی صورت بھی اسوہ نہیں بن سکتا، اس کے رشتہ دار نہ ہوتے، اور پھر ہم یہ کہتے کہ دیکھیں جی رشتہ دار جو بندے کا حشر کرتے ہیں، اگر اس کے بھی رشتہ دار ہوتے تو لگ پتہ جاتا، پھر نہ کہتا کہ رشتہ داروں کے اتنے حقوق ہیں، اور اگر صدقہ دینا تو رشتہ داروں سے شروع کرو، اور رشتہ داروں کو دینے کا دو راجر ہے، دو راجر اس لیے کہ رشتہ دار کو دینے کے لیے دل صاف کرنا پڑتا ہے، اپنی میں مارنی پڑتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور ان رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو مغلوب کر کے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، کوئی تو جاؤ چھٹی کرو۔ رشتہ داروں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم کر دی، وہ رشتہ دار ہی تھے، غیر تو نہیں تھے۔ امیہ اور ہاشم دو سگے بھائی تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اس سے ان میں عداوت پڑ گئی۔ وہ جو امیہ تھا اس کی آنکھ نکل گئی، ایک کانا ہو گیا، وہ دشمنی چلی، پھر وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پھر وہ لڑائی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ تو بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت کو عیب سمجھتے ہیں، چھپاتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اعزاز ہے۔ بشریت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشریت کا پھول ہیں، وہی تو فخر بشریت، فخر انسانیت۔ لہذا وہ کوئی ایسی چیز نہیں بیان کرتے جو عام انسانوں والی ہے، چھپاتے پھرتے ہیں اس کو۔ وہ یوں کہیں گے حضور نے یوں کیا تو پھر یوں ہو گیا، اور فلاں ہوا، اور گدھے نے حضور کے ساتھ کلام کیا، اور فلاں نے کلام کیا، اور فلاں نے کلام کیا، یہ چیزیں وہ ظاہر کریں گے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہماری روزمرہ ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے ہدایات ہیں، ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک بشر و عیب ہے، اگر وہ بشر ہیں تو رسول نہیں ہے، رسول ہیں تو بشر نہیں ہے، یہی کافر کہتے تھے نا، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے جیسے بشر ہیں بھائی، اپنی فضیلت جتلانا چاہتے ہیں تمہیں یہ بتا کر کے وہ رسول ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کب انکار کیا کہ میں بشر نہیں ہوں؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، ماں اور باپ سے پیدا ہوا ہوں، بچپن گزارا ہے، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بھوک لگتی ہے، میری اولاد ہے، شادی کی ہے میں۔ قل انما انا بشر مثلکم، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ یوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی گئی۔ فرق پڑ گیا کہ نہیں پڑ؟ پھر تمہارے جیسا تو نہ ہوا نا، پیدائش میں، اعضاء میں بشر مثلکم، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، بال ہیں، دانت ہیں، کھاتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں، باڈی سٹرکچر میں تمہارے جیسا۔ لیکن یوحی الیہ، مجھے اللہ نے اپنا رسول چنا، یہاں سے فرق بن گیا۔ وہ بشریت کو چھپاتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، 9 قبائل ہیں، 9 ازواج ہیں، 9 طبیعتیں ہیں، ہر زوجہ کی اپنی طبیعت ہے، اور ان میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک عورت میں ہوتی ہیں۔ صحابہ بھی فرشتے نہیں تھے، ازواج مطہرات بھی فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نبھا کر دکھائی،
ایک بیوی نہیں، 9 بیویاں رکھی ہیں، اور ان بیویوں میں آپس کی چپکلش اور غیرت بھی اسی طرح موجود تھی جس طرح عام عورت میں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے اپنی ازدواجی زندگی میں نہ کبھی گالی دی بیوی کو، نہ کبھی بیوی کو مارا، اور ایک نہیں، 9 بیویاں بیک وقت۔ ہم جسمانی بلوغت دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر بھی، شعوری طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی بیوی رکھنے کے قابل ہے۔ جو بھی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، گھر والے یہی سوچتے ہیں اماں کہ اس کی شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ کسی کی بچی کو وقتہ ڈال کے بیٹھ جاتا۔ تو ان ازواج میں وہ تمام خصوصیات، انہیں غصہ بھی آتا تھا شوہر پر، اور شوہر اللہ کے رسول ہیں، بحیثیت رسول نہیں، انہیں غصہ بحیثیت شوہر آتا تھا، اس شریعت نے اس کی اجازت دی انہیں، وہ جواب بھی دے لیتی تھی۔ امتی صرف آواز بلند کر دے تو سارے اعمال حبط ہو جائیں، بیوی کو اجازت ہے۔ آپس میں یہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں امہات المومنین یا ازواج النبی یا امت کی مائیں وغیرہ، اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کی تعریف کی ہے۔ یہ تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے وصال کے بعد کی، جب مدعا غائب ہو گیا تھا، یا اپنی سوکن کے مرنے کے بعد کی، زندگی میں برداشت بھی نہیں کی، تعریف کرنا تو دور کی بات رہی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو برداشت بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مری ہوئی زوجہ کی بھی تعریف برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی موقع ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، ان کی تعریف کرتے تھے، جب بھی کوئی سالن وغیرہ پکاتے تو ان کی سہیلیوں کے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حالہ جب تشریف لائیں اور حجرے کے باہر وہ بولیں، اور دونوں بہنوں کی آواز بہت جو ہے وہ ملتی جلتی تھی، میری اور میرے بچوں کی آواز بہت ملتی ہے، بعض دفعہ فون آتا ہے تو کوئی خاتون کہتی ہے اپنی امی کو دے دو، تو حضرت حالہ بولیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر بے ساختہ اٹھے، اللہم خدیجہ، اللہ خدیجہ کہاں سے آ گئی؟ پتہ چلتا ہے کتنا پیار تھا۔ تعریف کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کر سکتی، کہا آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہر وقت جب بھی کوئی ہوتا تعریف کرتے رہتے ہیں، بوڑھی عورت کی سرخ گالوں والی جو بیوہ تھی، طلاق یافتہ تھی، آپ کو ملی، آپ کو اللہ پاک نے اس کے بعد ایک کنواری جو ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت اچھی بیوی دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، آپ نے فرمایا نہیں، اس سے اچھی مجھے نہیں دی، وہ تھی جب لوگوں نے مجھے دھتکارا تو اس نے مجھے سہارا دیا، میری ہمت بندھائی، جب لوگوں نے تکذیب کی تو اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھ سے چھینا تو اس نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا، اور اللہ نے مجھے اس میں سے اولاد دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں میں اتنی ڈر گئی اس دن کہ اس کے بعد میں نے پھر کبھی مزاحمت نہیں کی۔ تو اگر ایک بیوی کی تعریف آپ دوسری بیوی کے سامنے کریں گے تو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گی، کبھی۔ محبت جو ہے وہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کیوں شرک ناپسند کرتا؟ اس کا کیا چلا جاتا ہے؟ بائی دا وے اگر کوئی غیر اللہ کو پوج بھی لے تو اللہ کو پتا اس کا وجود ہی کوئی نہیں، سارا کچھ میرا ہے، کسی کے کہنے سے، دیکھیں گاڑی میری ہے، کوئی بندہ بائی دا وے کہہ بھی دے یہ فلاں کی ہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ گاڑی تو میری ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لیکن انسان سے اللہ پاک کو اتنا پیار ہے کہ اس کے منہ سے کسی اور کی تعریف نہیں سن سکتا۔ اصل مسئلہ یہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ آپ تعریف تبھی کسی کی کریں گے نا جب آپ اس سے محبت کریں گے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ند بنا لیے۔ ند وہ ہے کہ کام ایک نے کیا ہے اور آپ کہیں کہ جی فلاں نے کیا ہے، احسان ایک نے کیا اور آپ ذکر دوسرے کا کر دیں گے فلاں نے سر بھلا کیا۔ وہ جس کا آپ ذکر کریں وہ ند ہے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ ند بنا رکھے۔ جب آپ کسی کا احسان مانتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ پھر آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں وہ حدیث اللہ کے رسول، آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اے اللہ کسی فاجر کا مجھ پر احسان نہ ہونے دینا، میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، ہاتھ بندہ غلام ہے۔ جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو پھر وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب اسی لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ کچھ بھی تمہیں ملے اس کو میری طرف منسوب کرو کہ اللہ نے دیا۔ کچھ بھی مانگو مجھ سے مانگو۔ حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، نمک بھی اللہ سے مانگو۔ وہ کیسے ارینج کرتا ہے، کہاں سے ارینج کرتا ہے، یہ اس کا درد سر ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے مانگنا اس سے۔ قال ربکم ادعونی۔ تو اس لحاظ سے ند، اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، دوا بھی آپ کو شفا دیتی ہے تو وہ اللہ پاک سے پوچھ کر دیتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو دوا کبھی آپ کو شفا نہیں دے سکتی۔ ہر چیز رب کے حکم کی محتاج ہے، اور اللہ پردے کے پیچھے سے احسان کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ڈھونڈتا ہے یا نہیں، کسی کو میری پرواہ بھی ہے کہ نہیں۔ وہ دیتا ہے۔ دیکھیں آپ بچے کے لیے کھلونا لے کر آتے ہیں، بچہ کھلونا دیکھتا ہے یا تو یہ کہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور کھیلنا شروع ہو جائے، اسے پرواہ بھی نہ ہو کس نے دیا کس نے نہیں دیا۔ ایک ادا یہ ہے کہ بچہ کھلونا دیکھے اور اس کے منہ سے نکلے ابو، اور وہ کھلونوں کو بھول جائے اور ابو کو دروازوں کے پیچھے ڈھونڈنا شروع کر دے۔ یہ پیار جتاتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ اس کو اس سے نہیں، یہ کھلونا دینے والے سے پیار ہے، ایسی اس کی تلاش۔ یہ جتنی نعمتیں ہیں، جتنے احسانات ہیں اللہ پاک کے، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈیں، ان کے پیچھے اس کی طرف منسوب کریں، اس سے پیار کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں، سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کریں، پھر اس سبب کا شکریہ ادا کریں۔ روزمرہ زندگی میں ہم کتنے کلمات ایسے کہہ جاتے ہیں کہ جن سے خدا کی ناشکری ہو جاتی یا خدا کی حیثیت سیکنڈری ہو جاتی۔ قرآن حکیم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ پاک بڑا حساس ہے۔ اس نے کہہ کر تعلیم دی۔ جب یہودیوں نے سوال بھیجے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کاف میں، حضور نے فرمایا کہ کل جواب دے دوں، تو دل میں 100% یہی تھا کہ کل اللہ پاک مجھے بتائے گا تو میں ان کو بتا دوں گا۔ اگر خود حضور کو معلوم ہوتا تو اسی وقت بتا دیتے۔ ٹائم دینا یہ بتاتا ہے کہ حضور کو کسی کی طرف سے خبر دینے کا انتظار ہے، اور حضور کے وہم و گمان میں بھی شرک والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہی نہیں آئی۔ آپ نے یہ کیوں کہا میں کل بتاؤں گا؟ میں کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا سوا جن کے رتبے ہیں ان کی مشکل بھی سوا ہوتی ہے۔ جو جتنا کلوز ہوتا ہے اس کی چھوٹی بات بھی گولی کی طرح لگتی۔
جتنا قریب ہوتا ہے، دور والے کی بندہ برداشت کر لیتا، دنیا ہزار ستم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں۔ منصور کو جب پتھر مارے جا رہے تھے تو جنید بغدادی سنا کہ ادھر سے گزرے، مرید تھا ان کا، اور پھر یا با یزید بستامی ان کا مرید تھا یا جنید بغدادی کا مرید تھا، اور ان سے پھر الگ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اس کی کیفیت کو سمجھتے تھے کہ قرب کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے راز افشا کر دیا اور سزا کے طور پہ اس کو اب بندوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تو انہوں نے وہ بڑے ضبط کے ساتھ سارے پتھر کھاتا رہا، جب انہوں نے پھول مارا اس کو تو اس کی چیخ نکل گئی۔ تو انہوں نے کہا تو لوگوں کے پتھر تو بڑے سکون سے کھا رہا تھا، میں نے تو پھول مارا ہے تم نے۔ کہا دنیا جانتی نہیں تھی، آپ کو تو پتا تھا، آپ کا پھول پتھر سے بھی زیادہ سخت لگے تھے کہ یہ دل پہ لگا ہے، وہ بدن پہ لگ رہے تھے۔ اللہ نے وہی روک لی، اب روز آ رہے ہیں وہ سرکار یہ کل کتنی لمبی ہوگی؟ آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا، 14 دن ہو گئے۔ کسی نے کہا ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ لگتا ہے محمد کو محمد کا جن جو ان پہ چڑھتا تھا وہ چھوڑ گیا ہے، جتنے منہ اتنی بات۔ حضور مغموم، وہی نازل ہوئی تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ آپ کو سبق دینا مقصود تھا کہ آپ جب لوگوں سے یہ کہیں کسی کام کے بارے میں کہ میں کل کروں گا، تو یہ مت کہیے کہ میں کل کروں گا، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگا لیجئے۔ اسی طرح ازواج النبی کو کہا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں تم عام بیویوں جیسی نہیں، عام عورتوں جیسی نہیں ہوتی۔ جس طرح نبی مردوں کے لیے اسوہ ہیں، تم عورتوں کے لیے اسوہ ہو۔ عورتوں نے سنت تم سے لینی، تم قیامت تک کے لیے پیمانہ اور معیار ہو، لہذا تم کوئی غلطی مت کرو۔ تم غلطی کرو گی، تمہاری غلطی کو فالو کریں گی آنے والی عورتیں، اور تمہارے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر تم نیکی کرو گی تو قیامت تک آنے والی عورتیں آپ کو فالو کریں گی، اور ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ تو ازواج النبی کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اسی لیے تو ہی دی گئی ہیں کہ دیگر عورتیں ان کو فالو کریں، ورنہ ثواب اور عذاب کا دگنا کرنا اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اسوہ، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کبھی محفل لگتی ہے، دو چار جہاں بھی جس کے گھر باری ہوتی تھی باقی وہاں چلی جاتی تھی، گھلگپ ہوتی تھی، مذاق ہوتے تھے۔ تو حضور پورا ٹائم دیتے تھے گھر والوں کو، ان کی باتیں سنتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ میں نے وہ پتیرا سا بنایا ہوا تھا، وہ آٹے کا جو جس میں گھی ڈال کے پتلا سا بناتے ہیں، حلوہ ٹائپ چیز ہوتی ہے لیکن وہ پتلا ہوتا ہے۔ تو حضرت سودا تشریف لائیں، تو انہوں نے ان کو بھی ڈال کے دیا، کہا کہ یہ کھائیں۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی، میری طبیعت نہیں۔ کہا نہیں آپ کھائیں، طبیعت کیوں نہیں ہے؟ کہا میں نہیں کھاتی۔ کہا آپ یہ کھائیں ورنہ یہ میں آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ کہا میں نے جب کہہ دیا میں نہیں کھاتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پکڑا اور ان کے منہ پہ مل دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک بازو سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا, حضرت سودا سے کہا کہ بدلا لو. اب انہوں نے وہ پکڑ کے تو ان کے چہرے پہ مل دی. یہ ہے ایزی ماحول گھر کا. ہم یہ چیزیں سنتے ہیں, سن کے ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. یہ ماحول گھر میں دینا چاہیے. کہتے ہیں میری بیوی میری عزت نہیں کرتی. بیوی کون سی عزت کرتی ہے بھائی؟ بیوی کا تو وہ شوہر ہے نا, کوئی مینیجر تھوڑی ہے. ہم یہ سمجھتے جس طرح دفتر میں ہمیں سلوٹ اور ڈرتا ڈرتا آتا ہے وہ پی این, اور دروازہ بجا کے جناب علی فلاں آتا ہے اور درخواست آگے ڈرتے ڈرتے رکھتا ہے اور سہما ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں سائن کریں گے صاحب. کہ اسی طرح بیوی بھی کرے. نہیں, بیوی ایسے کیوں کرے گی بھائی؟ آپ اس کے مینیجر, وہ آپ سے اس طرح سے چھٹی لے گی. ہم کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک انسان, ایک شوق. یہ جو تقرب اور بے تکلفی ہے یہی آپ کا ادب ہے. جتنی بے تکلفی ہوگی اتنا ادب ہے یہ اصل. تو ہمارے گھروں میں بہت زیادہ مصائب اور مسائل ہیں گھریلو. کوئی بندہ یعنی 100 میں سے 99 گھروں میں یہ مسئلہ ہے. عرض کیا تھا نا کہ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے شک شکوک تو پہلے بھی ہوتے ہیں. ایسا بندہ جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری بار دیکھنا بھی کوئی پسند نہ کرے, اس کی بیوی کو بھی یوں ہی لگتا ہے جیسے ساری دنیا اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی. وہ اپنے شوہر کے بارے میں اتنی حساس ہوتی ہے کہ بھائی بس یہی دنیا میں سیف الملوک ہے. بس ساری عورتیں اس کے پیچھے پڑی ہیں. فلاں بھی اس کو دیکھ رہی تھی, یہ فلاں سے ہنس کے بات کر رہا تھا, فلاں ہو رہا تھا, فلاں ہو رہا تھا. یہ شکوک و شبہات. اب ظاہر ہے کوئی عورت جتنی زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے اسے اس کے ہاتھ سے جانے کا اتنا زیادہ خدشہ لگا رہتا ہے, کھٹکا لگا رہتا ہے نکل نہ جائے ہاتھ سے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پیناڈول آج کل چاکلیٹ بن گئی. حالانکہ یہ اس کے آپ سائیڈ ایفیکٹس پڑھیں تو بندہ کہتا ہے یار میں ابھی تک زندہ کیسے ہوں, یعنی کلوؤں کے حساب سے کھا گئے ہم. سائیڈ ایفیکٹس اس کے پڑھیں, گردے فیل ہو جاتے ہیں, فلاں ہو جاتی ہے, ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو چیٹ ہے نا یہ اب چاکلیٹ ہو گئی ہوئی. جس طرح بارش ہو گٹر ابل پڑتے, پانی گندا ہے وہ, لیکن بندہ بچ نہیں سکتا اس سے. آپ کنارے پہ ہو کے چلیں لیکن وہ آپ کی جوتی کے چھینٹے آپ کے پیچھے شانوں تک آتے ہیں, ہوائی چپل کے. آپ دوسری ہو تو بھی آپ کے گھٹنوں تک ضرور آتے ہوں. شریعت کہتی ہے یہ پاک. جو تیری استطاعت سے زیادہ, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اب یہ ایک وبا بن چکی. اس کی بنیاد پر طلاق ہو جانا بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں. بھئی ضروری نہیں وہ برا ہو. اللہ پاک نے یہ امکان رکھا کہ اگر بدکاری سے پہلے واپس آ جائے تو میں پچھلے معاف کر دوں گا, وہ چیٹ شیٹ معاف کر دوں. ان تجتنبوا, سورہ نساء میں فرمایا کبائر ما تنہون عنہ, جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے, ان تجتنبوا, اگر تم اس سے بچ جاؤ, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم سیئات تمہیں معاف کر دیں گے. سیئات وہی ہیں جو اس کی انیبلنگ کے لیے آپ کرتے. ایک بندہ چوری کرنا چاہتا ہے, پلاننگ کرتا, ایسے کروں گا, ایسے کروں گا, ایسے کروں گا, ایسے کروں گا. اللہ کہتا ہے اگر تو چوری نہیں کرتا, وہ ساری پلاننگ گناہ تھی نا, گناہ کی پلاننگ کر رہے تھے. فرمایا وہ میں معاف کر دوں.
اسی طریقے سے کوئی بندہ چلا ہے، اس نے جانا ہے فلاں جگہ کسی برے کام کے لیے، مسجد کے پاس آیا، کوئی دوست ملا، اس نے کہا چل یار نماز پڑھتے ہیں، اب وہ بدوبدی آ گیا، انکار نہیں کر سکتا، نماز پڑھی، اللہ نے دل پھیر دیا، شرم آ گئی، اللہ نے فرمایا وہ جو قدم تو نے بدی کے لیے اٹھائے تھے ہم ان کو بھی نیکی والے کھاتے میں، ہم کہیں گے مسجد گیا تھا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرتی، وہ قدم بھی ادھر ڈال دے گا۔ تو اب زمانہ یہ ہے کہ اگر خاتون پکڑ کے بیٹھی ہوئی آپ کو کھچ چڑھ رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے خاتون کو، آپ اس کی تلاشی لیتے ہیں، وہ آپ کی تلاشی لیتے ہیں، حل کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ بچے برباد ہو جائیں گے، جن کی اولاد ہو وہ کیا کریں گے؟ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ڈرائیور ایک ہوتا ہے سٹیئرنگ ڈرائیور، جیسے ہم یہاں تعلیم کرتے ہیں جا کر، جناب گاڑی کہیں کھڑی ہو جائے، گاڑی آپ نے گیئر میں بند کر دی، گاڑی کہیں آپ نے پارک کی سائڈ پہ اور گیئر میں تھی گاڑی اور آپ نے اس کو سوئچ آف کر دیا، اب آپ وہ مار رہے ہو، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ پریشان ہو گئے، یار ابھی تو کھڑی کی ہے، ہم مکینک کو فون کرتے ہیں جو گاڑی یار کھڑی ہوگی، سٹارٹ نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا گیئر چیک کریں گے، پارکنگ میں ہے تو سٹارٹ ہوگی۔ یہی معاملہ ہے کہ ایک ہے بیوی، میری بیوی ہے، بس پکڑ کر لے آئے جی یہ میری بیوی ہے، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے میں نے، او بھائی اس کو خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنے کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ چوزے پالتے ہیں نا، فارمنگ جو شروع کرتے ہیں وہ بھی 6 مہینے کا کوئی کورس کرتے کہ ان کو کس وقت قطرے دینے ہیں، کس وقت ان کو پیاس لگتی ہے، کس وقت ان کو دانہ دینا ہے، روشنی کتنی ہونی چاہیے، ساری چیزیں کبھی پڑھا ہے کہ بھائی جو بیوی آئے گی وہ بھی ایک انسان ہوگی، اس کی بھی نفسیات ہوں گی، وہ ابھی بیٹی کے موڈ میں ہے، بیوی والے میں نہیں ہے، وہ ابھی بہو نہیں ہے، اس کو بہو والا جو موڈ ہے اس کا وہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ ایک چیز لے کر آتے ہیں، اس میں بیٹری ہوتی ہے، بیٹری اور اس کے پوائنٹ کے درمیان ایک انہوں نے پلاسٹک گھسایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نکالیں گے تو بیٹری جو ہے اس کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہوگا اور وہ پھر آن ہوگی، اور اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ خرچ نہ ہو جائے۔ بیٹی جب ماں کے گھر میں ہوتی ہے تو وہی ایک انویزیبل رکھا ہوتا ہے، ابھی وہ بہو والی نہیں، بہو والی صلاحیتیں آپ نے اس میں پیدا کرنی ہیں، اس کو ہمارے یہاں کٹ ہوتی ہے نا CNG کٹ اور وہ پیٹرول والی، تو اس میں بھی اصول یہی ہے کہ اگر آپ اس کے پیٹرول پہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے گیس کو جلا لیں اس کو، اور پیٹرول سے گیس پہ لانا چاہتے ہو تو اس کو نکالیں، آپ کاربوریٹر سے پہلے اس کو جلا دیں آپ پیٹرول کو، اس کے بعد پھر آپ کریں CNG والا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماں کے گھر میں بہو تھی، نہ وہ ماں کے گھر میں بیٹی تھی، یا تو اس کو بیٹی بنا کے رکھو وہ بیٹی رہے گی، یا پھر بہو اس کو تربیت دو کہ بہو کیسے ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔